کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو وینزویلا کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما بن گئے ہیں جب 3 جنوری کو امریکی فوج نے نکولس مادورو کو اغوا کیا تھا۔ جمعہ کو پیٹرو کا استقبال وینزویلا کے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگوز نے کراکس میں میرافلور صدارتی محل میں کیا۔ ان کا دورہ کولمبیا کے سرحدی شہر کوکوٹا میں پہلے سے طے شدہ میٹنگ مارچ میں اچانک منسوخ ہونے کے بعد آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سی بی P1 ایپ کے ذریعے امریکہ میں پناہ کے لیے درخواست دینے والے لاکھوں افراد کی عارضی قانونی حیثیت کو دوبارہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس منصوبے کی تفصیل بوسٹن میساچوسٹس کی ایک عدالت میں دائر کی گئی تھی اور یہ اس فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے جب ایک جج نے ان افراد کی قانونی حیثیت کو ختم کرنے کی پہلے کی کوشش غیر قانونی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کیے جانے کے چند بعد ہی اسرائیل نے جنوبی لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جمعہ کے روز کہا کہ اس نے جنوبی لبنان کے علاقے بن جبیل میں فائرنگ کے تبادلے میں حزب اللہ کے 6 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ جنوبی علاقے تولین میں اسرائیلی فضائی حملے میں 2 افراد مارے گئے۔ مصنوعی ذہانت کے طاقتور ترین ماڈلز میں سے ایک تک غیر مجاز رسائی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مالکان کا کہنا ہے کہ کچھ بھی بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، لیکن اس نے ایسی ٹیکنالوجی کے غلط ہاتھوں میں جانے پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے وزیر خارجہ کے ملک پہنچنے کے بعد ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیڈ کیشنر کو پاکستان بھیج رہے ہیں، جس سے ایک نازک جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے نئی بات چیت کی امیدیں بڑھ رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرول لیوٹ جمعے کے روز کہا کہ امریکی ایلچی عباس عراقچی کے ساتھ بیٹھیں گے، اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہ فریقین گیند کو ایک معاہدے کی طرف لے جائیں گے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ایرانی وفد نے مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایکس انرجی کا سٹاک آج ناسدق پر اپنی پہلی شروعات میں نیویز 20 پر بند ہونے سے پہلے 30 پر کھلا، جو اس کی 3 بیسز فی شیئر کی ابتدائی عوامی پیشکش کے مقابلے میں 7% سے زیادہ ہے۔ بظاہر سرمایہ کار کافی جوہری توانائی حاصل نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ابتدائی حصص کی قیمت کو سستے ہدف سے اوپر کی طرف نظر ثانی کی گئی تھی، جو کمپنی نے اپنے سرمایہ کار روڈ شو کے دوران پیش کی تھی۔ بند ہونے پر کمپنی کی قیمت 11.5 بلین تھی۔ ویا وانگ نے میٹا میں 8 سال گزارے۔ کالج سے باہر ان کی پہلی نوکری ملٹی موڈل پرسیپشن سسٹم بنانے میں مدد کرنا اور اوپن ورلڈ سیگمنٹیشن پروجیکٹس میں تعاون کرنا بشمول سے آمدید۔ میٹا میں ان کا آخری دن گزشتہ ہفتے تھا اور اس کے بعد سے وہ تھنکنگ مشینز لیب میں شامل ہو گئے ہیں۔ تھنکنگ مشینز TML میں اس کا قدم اس وقت آتا ہے جب اسٹارٹ اپ متعدد محاذوں پر پھیلتا ہے۔ TML نے ابھی گوگل کے ساتھ ملٹی بلین ڈالر کے کلاؤڈ ڈیل پر دستخط کیے ہیں، جس سے اسے انویڈیا کی تازہ ترین GB 300 چپس تک رسائی دی گئی ہیں اور اسے ہارڈ ویئر پر چلنے والے پہلے اسٹارٹ اپس میں سے ایک بنا دیا ہے۔ ایک سوشل نیٹ ورکنگ ایپ نے اعلان کیا کہ اس نے 5 ملین پری سیڈ راؤنڈ اکٹھا کیا، جس میں وینمو کے شریک بانی اکرام مکڈون، اسماعیل پیئر VC، ریڈٹ کے CEO اسٹیو ہفمین اور GPT-0 کے بانی ایڈورڈ تیان شامل ہیں۔ کمپنی کی بنیاد گزشتہ سال کے اوائل میں ییل کے طلبہ ناتھنیو جانسن اور شان ہارگرو نے رکھی تھی۔ سیرینو اپھی، جو دونوں اب بھی یونیورسٹی میں سینئر ہیں۔ سیریز خود کو آئپ کے بجائے اگلی نسل کا سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم سمجھتی ہے اور خود کو آئمسچ کے ذریعے مکمل طور پر کام کرنے والے اولین میں سے ایک کے طور پر تسلیم کرتی ہے، جانسن CEO نے ٹیک کرنچ کو بتایا۔ اپنی نوعیت کے سب سے بڑے اور طویل ترین ٹرائل میں پیدائشی بہرے پن کے لیے تجرباتی جین تھراپی حاصل کرنے والے نوزن پسوں مریضوں نے سماعت میں نمایاں اور دیرپا بہتری ظاہر کی۔ چین میں 8 مقامات پر کی گئی اس تحقیق میں 2 شرکاء شامل تھے، جن میں 9 ماہ سے 29 سال کی عمر کے نتسن بچے اور 9 عمر اور 3 بالغ شامل تھے۔ شروع میں تمام شرکاء کی سماعت مکمل طور پر کمزور تھی، جبکہ بچوں نے زیادہ بہتری دکھائی۔ 3 میں سے 2 بالغوں نے بھی اچھا جواب دیا۔ تجویز کیا کہ علاج سے عمر کی وسیع رینج کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ آنر نے اپنے حالیہ گیمنگ فاکسٹ لانچ ایونٹ کے دوران ایک نیا ہائی پاور چارجر متعارف کرایا ہے۔ اس لوازمات کو ہنر وین 300 سے W گون اڈاپٹر کہا جاتا ہے اور چین میں اس کی قیمت پائی جاتی ہے۔ چارجر کو ہنر کے نئے لیپ ٹاپ کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا، بشمول ہنر وین ہیشنا۔
خمچامو پھامو ویتو پائنٹ ٹی ٹی ایس سیریز اور ویتو پائنٹ ایسر کے آغاز کے ساتھ اپنے مائمو وائس اے پلیٹ فارم کو اپ ڈیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی نئے لائن اپ کو ایجنٹ کے دور کے لیے ڈیزائن کردہ ایک مکمل لنک وائز ماڈل سسٹم کے طور پر بیان کرتی ہے، جس میں اسپیچ آؤٹ پٹ اور اسپیچ ان پٹ دونوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ لانچ مارچ میں متعارف کرائے گئے شاؤمی کے مائمو ویتو ٹی ٹی ایس ماڈل کی پیروی کرتا ہے، جس نے لہجے، جذبات اور بولنے کے انداز پر تفصیلی کنٹرول پر توجہ مرکوز کی تھی۔ ایکس چیٹ ایکس کی اسٹینڈ لون میسیجنگ ایپ جمعہ کو عوام کے لیے لانچ کی گئی۔ ابتدائی طور پر آئی او ایس ڈیوائسز پر دستیاب نئی ایپ صارفین کو پیغام رسانی، فائل شیئرنگ، آڈیو اور ویڈیو کالز کے ساتھ ساتھ گروپ چیٹس کے لیے اپنے ایکس کانٹیکٹ سے رابطہ قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ کمپنی نے پہلے اس سال کے شروع میں بیٹا صارفین کے ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ ایکس چیٹ کی عوامی سطح پر جانچ شروع کی تاکہ نئے تجربے کے بارے میں ان کی رائے حاصل کی جا سکے۔ کامفی ایک سٹارٹ اپ جو تخلیق کاروں کو نوڈ پر مبنی ورک فلو کے ساتھ ڈیفیوژن ماڈل سے امیج، ویڈیو اور آڈیو آؤٹ پٹس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، نے 500 ملین کی قیمت پر 30 ملین فنڈنگ راؤنڈ اکٹھا کیا ہے۔ راؤنڈ کی قیادت کرافٹ وینچرز نے کی، جس میں پیس کیپٹل، کیمسٹری اور ٹرو آرو سمیت دیگر سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ اسرائیل اپنے آپ کو لبنان اور ایران میں دو نیم منجمد تنازعات میں مصروف پاتا ہے، لیکن اسرائیلی تجزیہ کاروں نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ ان لڑائیوں کے نتائج کا تعین ممکنہ طور پر اسرائیل کے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ امریکی ایلچی اسٹیورٹ کوف اور جیڈ کشنر ایران کے ساتھ مذاکرات کے ایک دور کے لیے پاکستان روانہ ہوئے ہیں، اس میں اسرائیل شامل نہیں ہے، اور ٹرمپ نے جمعرات کو لبنان میں جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے یقیناً اس جنگ بندی کی بارہا خلاف ورزی کی ہے، لیکن تجزیہ کار اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ٹرمپ اسرائیل میں اپنے شراکت داروں کے مقابلے میں واقعات پر زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر اوشیٹ کا کہنا ہے کہ لبنان پر حالیہ مہلک اسرائیلی حملے اور اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ فائر بین الاقوامی انسانوں کی سنگین خلاف ورزی کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ یہ نتائج جم کو جاری ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سے سامنے آئے ہیں، جس میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تازہ ترین کشیدگی کے پہلے 3 ہفتوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جو کہ 2 مارچ کو شروع ہوئی تھی۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل پر راکٹ داغے، جس سے اسرائیل کی طرف سے بڑے پیمانے پر فوجی حملے شروع ہوئے۔ منتخب قانون سازوں کی جانب سے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی منظوری کو روکنے کی کوششوں کے بعد انگلینڈ اور ویلز میں معاون مرنے کو قانونی حیثیت دینے کے لیے برطانیہ کا بل قانون نہیں بنے گا۔ ہاؤس آف لارڈز میں مقرر کردہ قانون سازوں کی طرف سے پیش کیے گئے لیوسا سے زیادہ بل ترامیم کے پارلیمانی دلدل سے ٹکرانے کے بعد جمعہ کو ٹرمنلی علی ایڈلٹس زندگی کا خاتمہ بل کے لیے وقت ختم ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاز رانی کی چھوٹ میں 9 دن کی توسیع دی ہے، جس سے تیل، ایندھن اور کھاد کو امریکہ کے ارد گرد منتقل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ سے منسلک توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کی تازہ ترین کوشش ہے۔ جمعہ کا اقدام اگرچہ قیمتوں میں کمی پر اس کا اثر قابل اعتراض ہے۔ نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے قبل سیاسی طور پر حساس ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کو کم کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے وسیع تر دباؤ کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ووٹروں کے لیے قابل استطاعت ایک اہم مسئلہ ہونے کی توقع ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے ایک جامع ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں دارالحکومت میں امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق متوقع سفارتی سرگرمی سے قبل وسیع پیمانے پر سڑکوں کی بندش اور متبادل راستوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹریفک پلان کے مطابق ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہیں گے۔ وفاقی حکومت نے جمعہ کو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اگلے 7 روز کے لیے بڑے اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے 10 ارب روپے کے اضافے کی منظوری دے دی۔ ڈیزل کی قیمت میں 100% روپے فی لیٹر اور 100% فی لیٹر پیٹرول۔ منظوری کے بعد ڈیزل کی قیمت اب 7 روپے پیسے ہو جائے گی، 389 فی لیٹر اور پیٹرول روپے 330 پیسے فی لیٹر۔ حکومت نے جمعہ کو پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل HSD کی قیمتوں میں 100.7 روپے کا اضافہ کیا۔ اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت اب 303.5 روپے اور HSD کی قیمت 389 روپے ہے۔
امل خلیل 10 روزہ جنگ بندی کے دوران جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے کی رپورٹنگ کرتے ہوئے مارے گئے۔ وہ اس سال لبنان میں قتل ہونے والی نویں صحافی ہیں۔ چونکہ لبنان اسے دفن کر رہا ہے اور جنگ بندی میں توسیع پر بات چیت جاری ہے، اس کی موت احتساب کے امکانات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس قسط میں ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے وفاقی سزائے موت کے استعمال کو بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، بشمول فائرنگ اسکواڈز کی تعیناتی کے ذریعے۔ جمعہ کو یہ اعلان محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ پالیسی دستاویز کا حصہ تھا، جس میں پھانسی کے مختلف طریقوں کے لیے قانونی دلیل پیش کی گئی تھی۔ کوسوو کی ایک عدالت نے 3 نسلی سربوں کو 2023 میں ملک کی شمالی سرحد کے قریب ایک مہلک علیحدگی کی کوشش میں ان کے کردار پر دہشت گردی کے الزامات میں سزا سنائی ہے۔ پرسٹینا کی بنیادی عدالت نے بلاگوت پاسوجیوچ اور ولادیمیر تولیک کو جنگ کو جمعہ کے روز بنسکا گاؤں میں حملے کے الزام میں عمر قید اور دوسن ماکسیموف 3 سال قید کی سزا سنائی، جس کی وجہ سے پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس میں ایک پولیس افسر اور 3 بندوق بردار مارے گئے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق گوگل انتھروپک میں 400 بلین تک سرمایہ کاری کرنے اور اے فرم کی کمپیوٹنگ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو سپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انتھروپک کے مطابق فوبٹ کا ذیلی ادارہ اب $10 بلین کی سرمایہ کاری کا عہد کر رہا ہے۔ انتھروپک کے لیے $350 بلین کی قیمت پر مزید $300 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کی ہے۔ اگر مزید سرمایہ کاری کرنے کے لیے اگر انتھروپک کچھ کارکردگی کے اہداف کو حاصل کرتا ہے۔ سرمایہ کاری کا وعدہ انتھروپک نے اس ماہ شراکت داروں کے ایک محدود گروپ کو اپنا تازہ ترین ماڈل میتھوس جاری کرنے کے بعد کیا ہے۔ انتھروپک کا کہنا ہے کہ میتھوس کمپنی کا آج تک کا سب سے طاقتور ماڈل ہے اور اس میں سائبر سیکیورٹی کی اہم ایپلیکیشنز ہیں۔ ممکنہ غلط استعمال کی وجہ سے انتھروپک نے وسیع تر رسائی کو محدود کر دیا ہے، جبکہ وہ ان خطرات کا جائزہ لینے اور ان سے نمٹنے کے لیے منتخب تنظیموں کے ساتھ کام کرتا ہے، حالانکہ یہ ماڈل پہلے ہی غیر منظور شدہ ہاتھوں میں جا چکا ہے۔ پیمانے پر چلانے کا امکان بھی مہنگا ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نے ایک نئی سرکاری ویب سائٹ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد یہ تبدیل کرنا ہے کہ شہری خدمات ڈیٹا اور سپورٹ تک کیسے رسائی حاصل کرتے ہیں۔ نئے پلیٹ فارم کو مکمل طور پر مربوط ڈیجیٹل سسٹم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو مقامی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے کلیدی خدمات جیسے سنیکس، نکو، POC، FRC، CRC اور دیگر سرٹیفکیشن کے عمل تک آسان رسائی کی پیشکش کرتا ہے۔ مائیکروسافٹ نے ونڈوز ادار کے معیار کو بہتر بنانے پر اپنی توجہ کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کی مستقبل کی ترقی صارفین کے تاثرات، خاص طور پر ونڈوز انسائڈرز کے ان پٹ سے تشکیل پائے گی۔ کمپنی نے کہا کہ اس نے پروڈکٹ کے ماہرین اور انجینئرز کو اکٹھا کیا ہے جو ونڈوز کے تجربے کو بہتر بنانے پر مرکوز ہیں۔ نے GT 30 Pro کے بعد اپنے GT لائن اپ میں اگلے ماڈل کے طور پر GT Pinchot Pro متعارف کرایا ہے۔ کمپنی فون کو گیمنگ کی پہلی ڈیوائس اور گیمنگ لوازمات کے ساتھ ایک وسیع تر GT ایکو سسٹم کا مرکز بنا رہی ہے۔ انفنکس GT Pinchot 204x264 پکسلز کی ایک ریزولوشن کے ساتھ 6 انچ کا آملیٹ ڈسپلے ہے۔ اسکرین 360 ہرٹز ریفریش ریٹ، 302 ہرٹز ٹچ سیمپلنگ ریٹ اور 200-800 ہرٹز تک فوری ٹچ سیمپلنگ کو سپورٹ کرتی ہے۔ چوٹی کی چمک شورتوں 500 نٹس تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ گوریلا گلاس CE پینل کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام آباد بحری امور کے وزیر جنید انور چوہدری نے جمعہ کو صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کی جانب سے ایک آئل ٹینکر کو مبینہ طور پر ہائی جیک کرنے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ یرغمالیوں میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ وزارت بحری امور کی طرف سے جاری ہونے والے ایک ہی بیان میں مذکورہ واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ہائی جیک ہونے والے جہاز کے عملے میں پاکستانی شامل تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی موجودہ جنگ کے ابتدائی حملوں کے بعد سے تہران پر لٹکا ہوا سوال آسان ہے۔ انچارج کون ہے؟ رسمی طور پر جواب واضح ہے۔ 28 فروری کو جنگ کے پہلے دن اپنے والد علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد مجتبیہ خامنہ ای نے سپریم لیڈر کا کردار سنبھال لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے نظام میں اس عہدے کا مطلب فیصلہ کن ہونا ہے۔ لیڈر کے پاس تقریباً کسی بھی اہم چیز پر حتمی لفظ ہوتا ہے: جنگ، امن اور ریاست کی اسٹریٹجک سمت۔